آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 یعنی کہ 23 آیت نمبر کا ترجمہ شروع کریں گے۔ یہاں سے اب وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا، وَإِن اگر تم ہو فی ریب شک میں، مما اس میں سے، اس کے، مما اس میں شک کرتے ہو، نزلنا جو اتارا، علی عبدنا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو نزلنا جو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، یعنی یہ قرآن۔ اگر تم اس میں شک ہو تو فاتو تو لے آؤ بسورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی صورت بنا کر، فاتو تو لے آؤ بسورۃ کوئی صورت، من مثلہ اس کی مثل، فادعو اور بلاؤ، شہداءکم اپنے شریکوں کو یا اپنے گواہوں کو، تم بلاؤ، من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں۔ تو ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، اگر تم شک کرنے میں سچے ہو تو تم لے آؤ اس طرح کی کوئی بھی صورت بنا کر۔ اس آیت سے جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بیان ہوا ہے، اور یہاں سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بے مثال کتاب ہونے کی وہ قاہرہ دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے، جو طالب صادق کو اطمینان بخشی اور منکروں کو عاجز کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ لہٰذا اس رکوع میں الترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا ہے، یعنی علی عبدنا اپنے بندے پر۔ اس آیت میں خاص بندے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ یہاں اس انداز تعبیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اعلیٰ تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم جیسی کوئی بھی صورت بنا لاؤ۔ اس آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کے لیے کے بھی بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو، یعنی کہ لکھی ہوئی سمجھتے ہو، تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اگر تم شک کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ قرآن جو ہے انہوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، اس کا مصنف اگر تم نبی پاک سے قرار دیتے ہو یا مطلب کسی اور مصنف کی اقرار کرتے ہو کہ کسی اور مصنف نے، تو تم بھی تو انسان ہو، تم بھی کوئی ایسی صورت بنا لاؤ گے جو فصاحت اور بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے والے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو۔ اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے، اور جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جیسے اعدت للکافرین، جہنم جو ہے وہ خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ چیلنج قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثال ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا وہ اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل جاتا ہے۔ قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، اور جن و انس مل کر بھی اس کی ایک آیت جیسی ایک نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے،
اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مثل کلام بنا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدیوں گزرنے کے باوجود جو آج تک بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا تو وہ نہیں دے سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں بہت سی وجوہات ہیں۔ فصاحت و بلاغت عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان کے مشہور تھے، یعنی کہ وہ اپنی بہت فصیح زبان رکھتے تھے، عربی بہت شیخ تھے، اور ان کی صفوں میں سے بہت ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین مصنف رکھنے والے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے یعنی کہ کھل کر بیان کرنے والے تھے، اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے تھے۔ کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے تھے۔ الغرض دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا، اور لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے، یعنی کہ اتنے فصاحت و بلاغت ہونے کے باوجود ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا ہے تو وہ قرآن مجید ہی ہے، کہ ایسا ہی کلام ہے کہ اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کے عقلوں کو حیران کر دیا اور اپنی مثال لانے سے عاجز کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک میں مستقل کے متعلق جو خبریں دی گئی ہیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ مثلا زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی، اور وہ 100% پوری ہوئی۔ ایسے ہی بہت سے ایسے الفاظ، ایسی آیتیں ہیں جو آج تک پوری ہو رہی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔